شب برات کی حقیقت قرآن مجید سے ملاحظہ ہو۔ سورہ دخان آیت نمبر 2 تا 4۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حضرت صدر الافاضل بدر المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض مفسرین نے بیان کیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1446 میں حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرتا ہے میں اسے رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک یہ ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ شعبان کی 15ویں رات کی بڑی برکتیں ہیں اور جو اس رات عبادت کرتا ہے وہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اب آئیے اسی سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 1447، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات نبی پاک علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی، آپ بقی میں تھے، آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تو اس بات کا خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے؟ میں نے عرض کیا یہ بات نہیں، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف تجلی خاص فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔